مینوور پیش کر رہا ہے 500 فٹ کی بلندی پر. طیارہ اور یہ اسٹیپ JF-17 تھنڈر کم وزن اور ہر موسم میں پرواز کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ انتہائی قابل اعتماد طیارہ 21ویں صدی میں پاک فضائیہ کے معیار پر پورا اترتا ہے اور ہر قسم کے روایتی اور غیر روایتی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. آج کا دن پاک فضائیہ اور ملک کی تاریخ میں کتنا اہم ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں جوائن ہے پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کے چیئرمین ایئر مارشل فرحت حسین خان نے. السلام علیکم فرحت حسین خان صاحب، اور بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. وعلیکم السلام جاوید صاحب. فرحت صاحب، یہ فرمائیے کہ یہ جو پروگرام ہے اور اتنا بڑا سنگ میل ہے، اس کی اہمیت ہمیں بتائیے اور یہ بتائیے کہ اس کے اہداف کیا ہیں. جاوید صاحب، آپ کی وساطت سے میں بتانا چاہوں گا کہ آج کا دن جس میں ہم نے لانچ کیا ہے فائنل اسمبلی اینڈ مینوفیکچرنگ پروڈکشن آف JF-17 ایئرکرافٹ ایٹ کامرا، اس کی بہت امپورٹنس ہے فرام ڈیفینس پوائنٹ آف ویو اور ہمارے انڈسٹری کے حساب سے. اس لیے ان دونوں وجہ سے یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ مائل سٹون ہے. اس کے اہداف جو آپ نے پوچھا کہ کیا ہیں، اس کے دو بڑے اہداف ہیں اس پروگرام کے. ایک، جہاز اپنا ہو اور خود بنایا ہو اور ایئر فورس کی ضروریات کو پورا کرتا ہو، جو کہ ہم اچیو کر چکے ہیں کیونکہ جہاز ڈیولپ ہو چکا ہے. دوسرا بڑا ہدف اس پروگرام کا جو ہے وہ ہے ہمارا پاکستان میں انڈیجنس انڈسٹریل بیس کو بلڈ اپ کرنا. تو اس لحاظ سے آج ہم نے اس کی بنیاد رکھی اور اس بنیاد کے بعد انشاءاللہ پاکستان ان ملکوں کی صف میں شامل ہو جائے گا جو کہ چند ایک ہیں اور فائٹر جہاز بناتے ہیں. تو اس لحاظ سے پروگرام اور یہ دن بہت امپورٹنٹ ہے. مجموعی طور پر فرحت حسین خان صاحب، اگر ہم دیکھیں تو آپ یہ فرمائیے کہ پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا اس سے. دیکھیے جی، پہلی بات ہے کہ یہ دونوں اہداف کو لیں اور اس فائدے کے حساب سے پاکستان سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج ہم اس لسٹ میں شامل ہو گئے ہیں ان ملکوں میں جو 7 یا 8 ہیں دنیا میں جو فائٹر جہاز بناتے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑی انڈسٹری بلڈ اپ ہو رہی ہے آپ کی، جس سے ایک انڈسٹریل اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو رہی ہے. تو یہ صرف ملٹری کا پروگرام نہیں ہے، یہ ایک اکنامک اور انڈسٹریل پروگرام بھی ہے. تو اس لیے اور بھی امپورٹنس ہے. فرحت صاحب، اس پروگرام سے اب تک آپ کے خیال میں ہم کیا نتائج حاصل کر چکے ہیں اور آنے والے دنوں میں کیا نتائج حاصل کریں گے؟ اور یہ بھی فرمائیے کہ اس دوران آپ کو ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑا اہم سنگ میل ہے، کس قسم کی مشکلات کا سامنا رہا ہے آپ کو؟ یہ آپ نے 3-4 سوال پوچھے ہیں تو میں ایک ایک کر کے جواب دیتا ہوں. پہلی تو بات ہے کہ ہم کہاں ہیں اس پروگرام میں. ہم شروع ہوئے تھے 90 کی دہائی میں. پاکستان اور چائنا نے مل کے فیصلہ کیا کہ ایک مل کے اکٹھا پروگرام بنایا جائے جس میں فائٹر جہاز ڈیولپ کیا جائے اور وہ پاکستان ایئر فورس کی ضروریات کے عین مطابق ہو. وہاں سے چل کے ہم ڈیولپمنٹ پروگرام شروع ہوا 1998 میں. اس کے بعد سے وہ پروگرام چلتا رہا. ابھی فلائٹ ٹیسٹنگ اس کی تقریباً کمپلیٹ ہو رہی ہے. اب ہم اگلی جو ہے مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں جس سے آج ہم نے اناگوریشن بھی کی ہے کامرا میں، جہاز کی پروڈکشن کی، جو کہ پاکستان میں ہوگی. دوسری بات آپ کہہ رہے تھے کہ اس سے کیا حاصل ہوگا ایئر فورس کو. اس سے ایئر فورس کو ماشاءاللہ ایک بہت بڑی کیپیبلٹی مل رہی ہے، جو کہ ہمارے پرانے جہاز جو کہ ہم 30 سال سے زیادہ سے اڑا رہے ہیں، ان کو استعمال کر رہے ہیں، اب ان کی ریپلیسمنٹ ڈیو ہے. اس جہاز کے تھرو ہماری کیپیبلٹی جو ہے، جہاز بھی ریپلیس ہو جائیں گے اور کیپیبلٹی مینی ٹائمز ملٹیپلائی ہو جائے گی.
اس کا مطلب ہے کہ دیگر پروگرامز کے مقابلے میں اس کی جو افادیت ہے JF-17 تھنڈر پروگرام کی وہ بہت زیادہ ہے، اور اس جہاز کے بارے میں بھی آپ ذرا بتائیے کہ اس کی کیا کیپیبلٹیز ہیں اور اس کی کیا خصوصیات ہیں؟ جی، کیپیبلٹیز جہاز کی جو ہیں، ایک تو یہ میں آپ کو بتاؤں، پہلی جو بہت ضروری چیز یہ ہے کہ ہماری اپنی جو ضروریات ہیں اس ریجن میں بیلنس آف ایئر پاور کے لیے اور یوٹیلائزیشن آف دا ایئر پاور کے لیے، اس ساری ضروریات کے مطابق بنا ہے۔ اس کے اندر جو کیپیبلٹی ہیں، ہمارے سارے ویپنس، اے ٹو گراؤنڈ ویپنس ہم کامنلی کہتے ہیں، اے ٹو سی ویپنس، اے ٹو ایئر ویپنس، بیانڈ ویژول رینج ویپنس اینڈ پریسیشن گائیڈڈ ویپنس، نائٹ اٹیک کیپیبلٹی۔ سو یہ ساری کیپیبلٹیز ملا کے یہ ایک بہت بڑا جمپ ہے آپریشنل کیپیبلٹی میں ان پاکستان ایئر فورس۔ اور فرد صاحب، جیسے کہ یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور ظاہر ہے کہ ایک کامیاب پروجیکٹ ہے، اگر اسی پروجیکٹ کو ہم اس پیرائے میں دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہم اس پروگرام کے تحت یہ طیارے ظاہر ہے اپنی ضروریات کے مطابق بھی بنائیں گے، اور کیا ہم اس قابل بھی ہوں گے کہ ہم یہ طیارے جو دیگر ممالک ہیں ان کو بھی بیچ پائیں؟ جی جاوید صاحب، میں اس بارے میں کچھ بتاؤں گا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہماری اپنی ریکوائرمنٹ کافی زیادہ ہے۔ بیسکلی یہ کانسیپٹ میں شامل تھا کہ ہمیں ایک جہاز ملنا چاہیے جو ہم خود ڈیولپ کریں اور لو کاسٹ ہو، تاکہ ہم اسے لارج نمبر میں افورڈ کر سکیں اور ہمارے سارے جہازوں کی ریپلیسمنٹ ہو سکے۔ تو ایک تو یہ بات کہ ہماری اپنی ریکوائرمنٹس پوری کرے گا۔ دوسری بات ہے کہ ہماری ایک بیسک پروگرام کا ہدف جو آپ نے پہلے بھی ذکر کیا، یہ ہے کہ ہمارے سارے جہاز پاکستان میں بنے گے انشاءاللہ۔ تو اس کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، وہ کیپیسٹی گریجولی بلڈ اپ ہوتی ہے۔ اگلے جو ہے انشاءاللہ 2-3 سال میں، یہ ہم اس پروسیس کو سٹارٹ آج کیا ہے، 2-3 سال میں یہ ڈیولپمنٹ ہو جائے گی اس کی ساری، اور انشاءاللہ بائی 2011 ہماری کیپیسٹی جو ہے کوئی 15 سے 16 جہاز ایک سال کے ہم اس کو بنا سکیں گے۔ تو اس سے ہماری اپنی ضروریات ہی کافی سالوں تک پوری ہوں گی، لیکن ہم چائنیز دوستوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ اس کی کیپیسٹی بڑھانے کے لیے۔ جب ہماری کیپیسٹی بڑھ جائے گی تو پھر انشاءاللہ ہم اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکیں گے۔ اور جو ہمارا معاہدہ ہے ہمارے چائنیز فرینڈز کے ساتھ، اس کے مطابق ہم جوائنٹ پارٹنرز ہیں۔ یہ جہاز دنیا میں اور ملکوں کو سیل بھی ہوگا اور ہم اس میں حصہ دار بھی ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ ایئر مارشل فرحت حسین خان صاحب آپ کا۔ ایئر مارشل فرحت حسین خان پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کے چیئرمین ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے اسلام آباد اسٹوڈیو سے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ انشاءاللہ 2011 تک ان کے جو اہداف میں جو باتیں شامل ہیں اس میں یہ ہیں کہ انشاءاللہ 2011 تک 15 سے 16 جہاز سال کے پاکستان کے اندر بنیں گے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بنیادی طور پر شروع میں آنے والے 2-3 سال تک چونکہ پاکستان کی ضروریات ہیں، پاکستان کی ضروریات کو پورا کیا جائے گا، اس کے بعد چین کے ساتھ مل کر ظاہر ہے اس بات پر بھی غور کیا جائے گا اور اس بات پر بھی کام کیا جائے گا کہ آنے والے چند سالوں میں ہم اتنے جہاز بنائیں کہ اس سے دیگر جو ممالک ہیں، باہر کے ممالک ہیں،